مشکل جب آتی ہے تو ایک طرف تو ان لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے جن پر مشکل آئی، اور ایک طرف ان لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے جو اس مشکل سے محفوظ رہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ جتنا زیادہ نافع ہے اس کی مخلوق کے ساتھ، جس قدر محبت کرنے والا ہے اللہ اس کے ساتھ اتنا ہی محبت فرمانے والا ہے۔ تو مخلوق جب مشکل میں، تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں، بدحالی میں مبتلا ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کتنا بہترین موقع ہے رب کو پانے کے لیے۔ سجدوں سے بھی رب ملتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، قیام سے بھی ملتا ہے، کعبے کا طواف کرنے سے بھی رب ملتا ہے، چلے کاٹنے سے بھی اس کی قربت نصیب ہوتی ہے، دیگر اعمال خیر، سحر خیزی، یہ سارے اعمال قربت الہی کا ذریعہ ہیں۔ لیکن جب کسی دکھی کے کام آ جائیں، جب کسی پریشان حال ضرورت مند کے کام آ جائیں، تمہارے رب کا قرب تمہیں نصیب ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بندے سے کہے گا، یا ابن آدم مرضت ولم تعدنی، اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا، تو میرا حال ہی نہیں پوچھنے آیا۔ تو بندہ کہے گا، یا رب میں کس طرح تیری بیمار پرسی کرتا، تو بیمار تو نہیں ہوتا، وانت رب العالمین، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھنے جاتا، وجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ بندے سے کہے گا، میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا، مالک کیف اطعمک، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا؟ رزق پیدا کرنے والا تو ہے، رزاق تو ہے، بانٹنے والا تو ہے، لوگوں کی ضرورتوں کا کفیل تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا، میرے بندے مجھے پیاس لگی تھی، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو وہ بندہ پھر کہے گا، مالک تو رب العالمین ہے، پانی کی تجھے کیا ضرورت ہے، تو پوری کائنات کا پالن ہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندے کو پیاس لگی تھی، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو وہاں مجھے پاتا۔ ضرورت مند کے ساتھ کھڑا ہونا، دکھیوں کے کام آنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، نصرت اور اعانت کرنا، ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، دکھ بانٹنا، درد بانٹنا، مصیبت زدوں کے کام آنا، ان کی ڈھارس بنانا، ان کو تسلی تشفی کا کلمہ کہہ دینا، یہ وہ امور ہیں کہ جو ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر، رب کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مند لوگوں کے کام آ جانا، کسی دکھی کی ضرورت پوری کر دینا، کسی روتے ہوئے شخص کے چہرے پہ ہنسی لے آنا، کسی درد مند کا درد بانٹ لینا، کسی مصیبت زدہ کا ہاتھ تھام لینا، کسی ڈوبتے کو سہارا دینا، کسی کو مشکل سے نکالنا، کسی فاقہ مست کے درد کا مداوع کر دینا، اشیاء خوردنی کے ذریعے سے، مشروبات کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کرنا، کسی بیمار کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دینا، اس کو دوائی فراہم کر دینا، اس کو تسلی دے دینا، اس کو تشفی دے دینا، اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جانا، یہ اللہ کی رضا کے سبب اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے ذرائع ہیں، اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے۔ اور میں خراج پیش کرتا ہوں اس قوم کو، جب بھی مشکل کی گھڑی آئی یہ قوم کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے جس طرح سے مال پیش کیا ہے، یہ اللہ نے اس قوم کو اعزاز دیا۔ یہ قوم کا اجتماعی چہرہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا۔